بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. محترم بھائیو اور دوستو اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ آل عمران کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم 129 نمبر آیت پہ رکے تھے، آیت نمبر 129 پر۔ آج میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ 130 سے 141 تک ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف امور کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، آج جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے، ان میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، لہذا ایمان والوں کو اللہ کا خطاب توجہ سے سننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس خطاب کے بعد اللہ رب العزت کس خیر کا حکم دے رہے ہیں یا کس شر سے منع فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانا تو منع، لیکن تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے۔ یہ مطلب اور یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے اس آیت کا۔ در حقیقت یہ جو الفاظ ہیں اضعاف مضاعفہ کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، یہ الفاظ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئے ہیں، اور خاص پس منظر کیا ہے؟ جاہلیت کے دور میں در حقیقت اسی طرح بڑھا چڑھا کر سود لیا جاتا تھا اور سود کھایا جاتا تھا۔ لوگ جو کہ مالدار ہوتے تھے غریبوں کو قرضہ دیتے تھے اور قرضہ سود پر دیتے تھے، اور پھر جب وہ مقروض لوگ وقت مقررہ پر قرض کا پیسہ واپس نہ کر پاتے تو جو قرضہ دینے والے لوگ ہوتے وہ ان سے یہ کہتے کہ مزید مہلت لے لو 6 مہینے کے لیے یا 1-2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے، لیکن سود اور کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو زیادہ سود کے عوض وہ مزید مہلت دے دیتے تھے، اور اس طرح پھر بڑھتے اور آگے چلتے چلتے کیا ہوتا کہ سود کی رقم زیادہ ہو جاتی اور اصل جو قرض کی رقم ہوتی وہ کم ہو جاتی۔ قرض کی جو رقم ہوتی، جو اماؤنٹ ہوتی وہ کم پڑ جاتی،
اور اس پر جو بڑھتے جو سود ہوتا وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جاہلیت کے دور میں جس طرح بڑھا چڑھا کے سود کھاتے تھے لوگ، اے ایمان والو تم اس طرح بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بڑھا چڑھا کر سود کھانا بھی حرام ہے اور تھوڑا بہت سود دینا بھی حرام ہے. جس طرح کہ ہم سورۃ بقرہ کے آخر میں جب سود کے متعلق آیات ہم نے پڑھی تھی تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے اور اس کے بالمقابل سود کو حرام قرار دیا ہے. سود چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو، چاہے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہو یا تھوڑا بہت ہو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا. بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم واقعتا مومن ہو، تو پھر سود کو مکمل طور پر چھوڑ دو، اس سے اپنا دامن پاک کر لو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو. گویا کہ وہ جو آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں سود کو حرام قرار دیا، سود کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اگر سود نہیں چھوڑتے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے برابر قرار دیا. اس واضح حکم کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس آیت کی روشنی میں کہ زیادہ بڑھا چڑھا کے سود ہو تو وہ تو حرام ہے، لیکن سود تھوڑا بہت جو سود ہے وہ چلتا ہے. یہ کہنا در حقیقت جاہلیت کی اور جہالت کی علامت اور اس کی دلیل ہے. لہذا اس طرح کی بات کسی کو نہیں کرنی چاہیے. سود چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو، ہر صورت میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور اس کے ساتھ ہی تنبیہ کر دی واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. سود سے مکمل طور پر اپنے دامن کو پاک رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اگر تم اس طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے سود سے اپنے دامن کو پاک رکھو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیابی پا جاؤ گے. دنیا میں بھی کامرانی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. جو شخص متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہو، اس کے لیے یقینی طور پر دنیا میں بھی کامرانی ہے، کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے یقینی طور پر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اس کے بعد فرمایا واتقوا النار، اور جہنم کی آگ سے بچو. اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو. التی اعدت للکافرین، وہ جہنم کی آگ جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور تم تو اہل ایمان ہو، لہذا تم کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں کافروں کی طرح جہنم کی آگ میں لے کے جائے، اور ان کاموں میں سے ایک کام سود کھانا ہے. لہذا اے اہل ایمان تم سود سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو. اور اس میں تنبیہ ہے در حقیقت کہ اگر تم اپنے دامن کو سود سے پاک نہیں رکھو گے تو پھر تمہیں بھی جہنم کی آگ کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. تو اس لیے تمام اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ مکمل طور پر سود کو چھوڑ دیں اور اپنا دامن اور اپنی معیشت کو اور اپنے رزق کو وہ سود سے پاک رکھیں. اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ مومن اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جائے. یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا اور اللہ کے تقرب کے حصول کا. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو اور اللہ کا تقرب نصیب ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے احکامات پہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل کریں.
اس کے بعد فرمایا وسارعوا، اور جلدی کرو، سارعوا جلدی کرو، دوڑو، کس چیز کی طرف؟ دنیا کے پیچھے دوڑو اور دنیا کے حصول کی خاطر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو؟ نہیں، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف جلدی دوڑو، عرضها السماوات والارض، کہ وہ جنت اتنی بڑی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ عرضها السماوات والارض، کہ اس کا عرض جو ہے یعنی اس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف تم جلدی کرو۔ اور معنی یہ ہے کہ تم وہ اعمال کرو کہ جن اعمال سے تمہیں تمہارے رب کی طرف سے مغفرت نصیب ہو اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تم ان اعمال کو سر انجام دو۔ اور اسی طرح وہ اعمال کرو کہ جو تمہیں اس جنت کے اندر پہنچا دیں، کہ جو جنت لامحدود ہے، بہت ہی وسیع ہے، کہ اس کی چوڑائی صرف آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اس کی طوالت کتنی ہوگی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا کہ جو مغفرت کا سبب بنے اور جنت میں داخلے کا موجب بنے۔ اور ایسے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی مغفرت کا سبب بننے والے اعمال اور جنت میں داخل کرنے والے اعمال، وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ سارے کے سارے اعمال خیر ہیں۔ ان میں سب سے پہلے عقیدہ، کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، بندہ اللہ رب العزت کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہو، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے جو دیگر فرائض ہیں ان پر عمل کرنے والا ہو۔ نماز رحمت کا اور اللہ رب العزت کی مغفرت کا موجب بنتی ہے، جنت میں داخلے کا موجب بنتی ہے، بلکہ جو شخص 5 وقت نماز، 5 وقتی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے اور کبھی کسی نماز کو ضائع نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہیں وارث بننے والے جنت الفردوس کے۔ اسی طرح روزے اللہ رب العزت کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی اطاعت و فرمانبرداری یہ اللہ رب العزت کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ سچ بولنا یہ اللہ رب العزت کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، جھوٹ سے بچنا اللہ رب العزت کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح لین دین میں انسان دھوکے سے بچے اور فراڈ سے بچے، بالکل سچائی کے ساتھ صاف ستھرا معاملہ کرے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو اللہ کی مغفرت کی طرف لے کے جاتی ہیں اور جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اسی طرح باقی جتنے بھی اعمال خیر ہیں، اور ان اعمال میں سے ایک عمل توبہ کرنا بھی ہے، استغفار کرنا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے فجر کے وقت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، یہ دعا جو ہے اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اگر شام ہونے تک اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دعا شام کے وقت پڑھ لے اور صبح ہونے تک اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کا سردار۔ یعنی اگر کسی نے استغفار کرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہو، تو اس کو یہ سید الاستغفار والی دعا پڑھنی چاہیے، اور بار بار پڑھنی چاہیے، کم از کم صبح کے وقت اور شام کے وقت تو پڑھنی ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ اگر اس دعا کو پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام اعمال کی ترغیب دی ہے کہ جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنے اور جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اعدت للمتقین، اس جنت کو تیار کیا گیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے تیار کیا گیا۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی کچھ صفات آگے
اگلی 2 آیات کے اندر آ رہی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جس کو تیار کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے. اور یہاں اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس جنت کی طرف بڑھو، اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اس کو تیار کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یہ جو الفاظ ہیں اعدت، جہنم کے لیے بھی اعدت کا لفظ ہے اور جنت کے لیے بھی اعدت کا لفظ ہے کہ جہنم بھی تیار کر دی گئی ہے اور جنت بھی تیار کر دی گئی ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی جہنم اور جنت دونوں موجود ہیں. جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے. اور اس کی اور بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی. جنت موجود تھی تو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی. اگر موجود نہیں تھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں بعض لوگ کہ قیامت تک جنت اور دوزخ دونوں کا وجود نہیں ہے، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت کو پیدا کرے گا اور جہنم کو پیدا کرے گا. یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کر دیا ہے اور اللہ رب العزت نے جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے. جہنم کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، منافقوں کے لیے تیار کیا، اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے. اور جنت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے، اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے تیار کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جو انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہیں، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، بلکہ کسی کے ذہن میں ان کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ دونوں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت والے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات سنیے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. تقوی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ یعنی متقین خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشحالی میں بھی، والضراء اور تنگ حالی میں بھی. دونوں حالتوں میں خوشحال ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ حال ہوں اگر ان کا ہاتھ تنگ ہو اور رزق بہت کم ان کو ملتا ہو، بہت محدود ان کی آمدنی ہو، پھر بھی وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تھوڑا بہت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق پابند بناتا ہے. اگر ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق 1 روپیہ خرچ کر سکتا ہے یا 100 فلس خرچ کر سکتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے. وہ خرچ کرنے سے باز نہیں آتا، اپنی طاقت کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، کم یا زیادہ. تو یہ صفت جو ہے یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. لہذا ہمیں بھی اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے زیادہ دیا زیادہ خرچ کریں، اگر اللہ نے کم دیا کم خرچ کریں، لیکن خرچ ضرور کریں. ہمیشہ اپنا ہاتھ بند رکھنا یہ درست نہیں ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ یا ابن آدم انفق علیک. اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا. دیکھیں نا قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر واضح الفاظ میں وعدہ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں اور عطا کر دے گا. چاہے کم خرچ کرو چاہے زیادہ خرچ کرو، اللہ اس کے بدلے میں اور عطا کر دے گا. وہو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. لیکن کیا کہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس حکم پر اور اس فرمان پر یقین نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس 10 دینار ہیں، 10 دینار میں سے اگر ہم نے 1 دینار خرچ کر دیا تو 9 دینار رہ جائیں گے، بیلنس کم ہو جائے گا. یعنی مال کم ہونے کا ہمارے ذہنوں میں خدشہ ہوتا ہے. یہ یقین نہیں ہمیں اللہ رب العزت پر کہ اگر ہم 1 دینار خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کر دے گا. اس پر ہمیں یقین نہیں، ایمان نہیں ہے. تو ایمان کی کمزوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے. خاص طور پر
اس آدمی پر غصے کا اظہار نہیں کرتے کہ جس پر اگر وہ غصے کا اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، قدرت حاصل ہے، یعنی وہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ کمزور ہے اور یہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس سے اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، غصہ پی جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ تگڑا ہو، وہ طاقتور ہو، آپ سے زیادہ اگر وہ مضبوط ہو تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے سامنے کیا غصے کا اظہار کریں گے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس آدمی پر آپ کو جب غصہ آئے کہ جو آپ سے کمزور ہو اور آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہوں، آپ اس پر اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہوں لیکن آپ اپنے غصے کو پی جائیں، تو یہ ہے در حقیقت متقین کی صفت۔ اور صرف اپنے غصے کو پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ والعافین عن الناس، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں غصہ پینا الگ بات ہے اور معاف کرنا دوسری بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر غصہ پی جائیں لیکن آپ معاف نہیں کرتے، دل میں بات رکھ لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب موقع ملے گا تو اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ آپ غصہ بھی پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں، کبھی بھی بدلے کا سوچتے نہیں، انتقام لینے کا آپ نہیں سوچتے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت تقوی کی گہرائی ہے۔ متقی وہ ہوگا جو غصہ پی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، کبھی اپنے دل میں بات نہیں رکھے گا۔ دیکھیں نا، اپنے دل کو اپنے مومن بھائیوں کے متعلق صاف رکھنا کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کی بشارت دی تھی کہ جو مسجد میں داخل ہوا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنا جوتا اپنے بغل میں رکھا ہوا تھا، یعنی بالکل سادہ آدمی، دیہاتی آدمی جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اس نے اپنا جوتا اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ جب اس آدمی کے متعلق ایک صحابی نے تحقیق کی تو پتہ کیا چلا، اسی صحابی نے بتلایا کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں کہ جس کے بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہو۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنا دل اپنے مومن بھائیوں کے متعلق صاف کر کے سوتا ہوں۔ کبھی میں رات کو اس حالت میں نہیں سویا کہ میرے دل میں کسی مومن بھائی کے متعلق کوئی بات ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، حسد ہو، کچھ بھی نہیں، اپنا دل ہمیشہ پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں۔ اس آدمی نے، پھر اس شخص نے، اس صحابی نے کہا بالکل صحیح، آپ کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی وہ بالکل صحیح بشارت دی کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ تو والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت۔ پھر دیکھیں، صرف غصہ پینا اور معاف کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ جس نے آپ پر زیادتی کی آپ اس پر احسان بھی کریں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو غصہ پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ اس نے آپ سے زیادتی کی، آپ پر زیادتی کی، لیکن آپ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے کسی بندے کو تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت محبت کر لے، خود اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کر لے تو یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد ساری نعمتیں ہیج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کو نصیب ہو، ہم اسی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد متقین کی ایک اور صفت، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے برائی کا کوئی کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ متقی چاہے جتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا وہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، آخر وہ انسان ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا۔ تو متقی وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی اس طرح کا برا کام ہوتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کسی گناہ کے ارتکاب کرتے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں،
गिड़ गिड़ा कर रोते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह से माफी तलब करते हैं। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ करे सिवाय अल्लाह ताला। अल्लाह ही तो है जो गुनाहों को माफ कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी सिफत है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों को माफ कर देता है। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। हालांकि अगर अल्लाह ताला माफ ना करना चाहे तो उससे कौन पूछ सकता है, उससे कौन मुतालबा कर सकता है। अल्लाह ताला बेनियाज है अपनी मखलूक से। अगर अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों पर उनकी पकड़ करना चाहे तो वो इंसाफ करेगा, अदल और इंसाफ पर मबनी उसका फैसला होगा, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ कर देता है। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन है कि जो गुनाहों को माफ करे सिवाय अल्लाह ताला के। ये मुत्तकीन की सिफत है कि वो जब गुनाह करते हैं तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। एक और सिफत, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो अपने किए पर, अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते और वो जानते भी हों, यानी जानते बूझते वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते कि एक गुनाह किया, अल्लाह ताला से माफी मांग ली, फिर कल वही गुनाह दोबारा कर लिया, फिर अल्लाह ताला से माफी मांग ली, फिर परसों वही गुनाह फिर कर लिया, फिर अल्लाह ताला से माफी मांग ली। तो एक ही गुनाह को बार बार नहीं करते। जब अल्लाह ताला से माफी मांग ली तो फिर उस गुनाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं, फिर उसके करीब नहीं जाते हैं। यह है मुत्तकीन की सिफत। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूं कि हम कई मर्तबा कई गुनाहों से तौबा करते हैं, लेकिन फिर वही गुनाह, उन्हीं गुनाहों के इर्तिकाब करते हैं जिनसे हम तौबा कर चुके होते हैं। जिन गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांग चुके होते हैं वही गुनाह हम बार बार करते चले जाते हैं। तो ये मुत्तकीन की सिफात में से नहीं है। तकवा का तकाज़ा ये नहीं है। तकवा का तकाज़ा ये है कि एक बार आपने एक गुनाह से तौबा कर ली, माफी मांग ली अल्लाह ताला से, तो फिर अपने दामन को उससे आइंदा के लिए पाक रखें, दूर रखें उस गुनाह से। ये तकवा और मुत्तकीन की सिफात हैं और तकवा का तकाज़ा है। जो लोग ये सिफात इख्तियार करते हैं, कितनी सिफात हैं यहां मुत्तकीन की? एक तो खर्च करते हैं, दूसरा गुस्सा पीते हैं, तीसरा वो माफ कर देते हैं, चौथा वो एहसान करते हैं, पांचवा वो जब कोई गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो अल्लाह ताला को याद करके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और छठी सिफत ये कि वो इसरार नहीं करते अपने गुनाहों पर, बार बार एक ही गुनाह नहीं करते बल्कि गुनाहों को छोड़ देते हैं। ये जो 6 सिफात वाले जो मुत्तकीन हैं, अल्लाह ने इनके मुतालिक फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही वो मुत्तकीन हैं कि जिनका बदला क्या है, जिनकी जज़ा क्या है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनको मग़फ़िरत नसीब करता है, उनके गुनाहों को माफ कर देता है। वह जन्नात, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला जन्नात देता है, बागात में दाखिल कर देता है, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, और ऐसे ही मुत्तकीन लोग इन जन्नात के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। व निअम अजरुल आमिलीन, और अमल करने वालों का अजर बहुत अच्छा है। अमल करने वालों का अजर, कौन सा अमल करने वाले? अमल की ये जो सिफात जिक्र की गई हैं, इन सिफात पे अमल करने वाले जो लोग हैं उनका अजर बहुत ही अच्छा है। और वो बहुत अच्छा अजर क्या है? वो वही है जो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नात में दाखिल करता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ऐसे ही मुत्तकीन लोगों में शामिल फरमाए और इन सिफात को इख्तियार करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें भी जन्नतुल फिरदौस के वारसों में शामिल फरमाए, हमारे गुनाहों पर हमसे दरगुजर फरमाए, और अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा शाफ़े बनाए, इसकी शिफात को हमारे हक में कबूल फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। किसी भाई का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। हाँ जी जी, तरावी का क्या मसला है? हाँ, अभी एक हफ्ता और सब्र कर लें, एक हफ्ता और सब्र कर लें। वैसे भी मेरा ख्याल है कि आइंदा जुमा जो है वो आखिरी जुमा होगा, उसके बाद फिर रमजान मुबारक शुरू होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें खैर और आफियत के साथ, खैर और भलाई के साथ और सेहत और आफियत के साथ रमजान का महीना नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान मुबारक में रोजे रखने की और क़याम करने की, तरावी पढ़ने की और बाकी अमाल, बाकी इबादत करने की तौफीक दे।
انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں رمضان المبارک کے متعلق، ان میں یہ تراویح کا مسئلہ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم یہ مسائل بیان کریں گے. ہاں جی، کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں. سنت یہ ہے کہ عقیقہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن کیا جائے. بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی ولادت، اس کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے. یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. ایک حدیث جس کو بعض محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لیں، اور اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکتے تو پھر 21ویں دن کر لیں. اگر ان تینوں دنوں میں 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں دن، ان تینوں دنوں میں اگر آپ عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں اپنی کسی مجبوری کی بنا پر، تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ بعد میں جب چاہیں کر سکتے ہیں. جب بھی اللہ رب العزت آپ کو موقع دے، اللہ آپ کو فرصت دے، تو پھر آپ اس کا وہ عقیقہ کر سکتے ہیں بچے کا یا بچی کا. اس میں کوئی حرج نہیں. اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے اپنی حالات کے مطابق، کوئی حرج نہیں. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ماشاءاللہ آج سوالات نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ابھی اگر ہم ختم کر دیں نا تو اس کے بعد مجھے چھوڑیں گے نہیں آپ لوگ. وہاں مسجد سے نکلنے تک سوالات جو ہے وہ نہیں ختم ہوں گے. تو بہتر ہے، آپ کو اب موقع دے رہا ہوں، سوالات کر لیں آپ جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں اگر تو بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر پروفٹ اینڈ لاس جو ہے، یعنی نقصان اور نفع اور نقصان کی شراکت ہو، ایسا کاروبار ہو جس میں نفع نقصان کی شراکت ہو، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اگر تو نفع نقصان کی شراکت ہو واقعتاً اس طرح ہو کہ جتنا نفع ہو اتنی نفع میں سے آپ کو آپ کی جو اصل جو اماؤنٹ ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے مطابق آپ کو نفع ملے، یا پھر اگر خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو آپ بھی اس خسارے میں شریک ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہی تو اسلام کی اصل روح ہے کہ جتنا نفع ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو ملتا ہے. نفع فکس نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر مہینے یا ہر 6 مہینے بعد یا ہر سال آپ کو فکس نفع دیا جائے گا. یہ سود ہے. یہ اس کے بالکل برعکس وہ یہ ہے کہ جتنا نفع ہو کاروبار میں سے اس میں سے آپ کو حصہ دے دیا جائے، اور اگر خسارہ ہو، گھاٹا ہو کاروبار میں، تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہوں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ سود سے پاک ہے یہ. ہاں جی، بینک میں بھی اگر دیکھیں، بینک والے بھی اگر کوئی کاروبار کرتے ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ کاروبار حلال ہو، جائز کاروبار ہو، حلال ہو، اور اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو. تو آپ اگر بینک کے ساتھ شراکت کرتے ہیں کہ بھئی جتنا نفع ہوگا اتنا آپ کو ملے گا، اور اگر خسارہ ہوگا تو آپ خسارے میں شریک ہوں گے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو قرطبہ میں ہمارا پروگرام ہوگا. جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا. اس میں انشاءاللہ ایک تفصیلی درس ہوگا، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، اور تمام حاضرین کے لیے کھانا بھی موجود ہوگا. وہاں خواتین بھی تشریف لا سکتی ہیں. تو اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا، اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا. انشاءاللہ وہاں پر درس ہوگا، ایک ہی درس جو ہے تفصیلی ہوگا عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، یہ بھائی نے لکھا ہے شیخ آپ نے 136 تک کی ہی تفسیر پڑھی جبکہ 141 تک تلاوت کی تھی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے تلاوت تو 141 تک کی تھی، لیکن وقت چونکہ کم تھا تو اس لیے میں نے مکمل نہیں کی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو مکمل کریں گے. دارالقرآن کے ایڈمیشن کے لیے اعلان. دارالقرآن کا جو ایڈمیشن ہے نا وہ تو بہت بعد میں شروع ہوگا، سپٹمبر میں شروع ہوگا. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اگست کے مہینے میں یا سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا. آپ نے کیا سوال کیا؟ نکاح ٹیلی فون پر ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ لڑکی کا سرپرست موجود ہو، اس کی موجودگی میں نکاح ہو، یا اگر وہ موجود نہیں تو کم از کم اس کی اجازت کا پتہ ہو
کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے اور گواہ موجود ہوں دونوں طرف سے، اس طرف لڑکی اور اس کا سرپرست ہو اور گواہ موجود ہوں، اور اس طرف لڑکا اور اس کے گواہ موجود ہوں، اور واقعتاً وہی لڑکا ہو اور وہی لڑکی ہو دونوں طرف جن کا نکاح ہونا ہو. یہ نہیں کہ لڑکا اور ہو اور یا لڑکی کوئی اور ہو اور نکاح کسی اور کا کر دیا جائے، کیونکہ دیکھیں نا ظاہر ہے کہ تصویر نہیں ہوگی، آمنے سامنے دونوں نہیں ہوں گے، اور صرف ٹیلی فون پر آواز ہوگی، تو آواز میں بعض اوقات دھوکہ بھی کر دیا جاتا ہے، لوگ دھوکہ بھی کرتے ہیں، تو دھوکے کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہی لڑکا ہو وہی لڑکی ہو اور دونوں طرف سے سرپرست بھی ہوں، ان کے گواہ بھی موجود ہوں، کوئی فراڈ نہ ہو، امانت داری کے ساتھ اگر نکاح ہوتا ہے اور ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس طرح نکاح جو ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی، احرام پہننے کے بعد کیا؟ احرام پہننے کے بعد اب اگر آپ نے احرام کی نیت ابھی نہیں کی، کیونکہ احرام پہننے سے احرام کی حالت میں نہیں جاتے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک یہ ہے کہ آپ احرام کا لباس پہن لیتے ہیں، یعنی چادریں پہن لیتے ہیں، سفید چادریں، ابھی آپ نے نیت نہیں کی تو ابھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اپنے جسم پر، احرام کی چادروں پر اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی ہے، آپ نے کہا لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نیت کرنے کے بعد بالکل خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ اپنے جسم پر اور نہ ہی اپنے کپڑوں پر. تو اصل میں نیت کا تعلق ہے کہ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جزاکم اللہ خیر. کیا اعلان ہے؟ کل انشاءاللہ مسجد حیہ ابراہیم میں درس ہوگا عشاء کے بعد، شیخ فیض اللہ صاحب کا، تو آپ تشریف لے جائیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب السلام علیکم.